ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مومنون کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 6 کی 26 آیات ہیں، جن کی ابتدا آیت نمبر 93 سے ہو گئی ہے اور انتہا آیت نمبر 118 پر ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 93 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اے میرے پالنے والے مالک، اگر تو اس سزا کے وعدے کو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے مجھے میری آنکھوں سے دکھلائے۔ آیت نمبر 93 کی تشریح کرتے ہوئے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خداوند عالم ہر چھپی اور ظاہری چیز سے واقف ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ خدا جو ہر چھپی سے چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے ضرور اس کو جانتا ہوتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم میں دوسرا خدا ہو تو تم اسے جانتے ہو، اور جو خدا ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے اس کو وہ نہ جانتا ہو۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے، آیت نمبر 94۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ ترجمہ: تو اے میرے پالنہار پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر 95۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ: اور یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہاں عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ اس سلسلے میں زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہی عذاب ہے جو بدر کے دن کافروں پر ٹوٹا۔ یہ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر میزان، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر روح البیان، ان تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 96۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ ترجمہ: غرض برائی کو اس طریقے سے دفع یا ختم کیجیے جو بہتر سے بہتر ہو، رہیں وہ باتیں جو وہ بناتے ہیں تو وہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد اتمام حجت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کریں اور ان کی بیہودہ بکواس سے مشتعل نہ ہوں۔ وقت آنے پر ان کی بدمعاشیوں کی خوب سزا دی جائے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے بہت سے لوگ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو سکیں گے۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 97۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِینِ۔ ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا کیجئے کہ اے میرے پالنے والے مالک، شیطانوں کے وسوسوں اور برے خیالات سے بچے رہنے کے لیے میں تجھ سے پناہ کا طالب ہوں۔
شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا کہ پچھلی آیتوں میں انسانی شکل والے شیطانوں سے برتاؤ کا طریقہ بتایا گیا تھا، لیکن شیاطین ان طریقوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ کوئی تدبیر یا نرمی ان کو رام نہیں کر سکتی۔ ان سے نمٹنے کے لیے ضروری اور صرف یہ طریقہ ہے کہ خدا کی پناہ مانگی جائے اور خدا کی پناہ میں آ جایا جائے۔ اور موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ شیاطین کی چھیڑ چھاڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین میں شبہات پیدا کرتے ہیں، سوال و جواب کے وقت غصہ چڑھا دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرا دیتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے۔ تفسیر ماجد میں لکھا ہے کہ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ وسوسوں کا امکان کامل انسانوں پر بھی ہے، تو بھلا مبتدی کیسے بچ سکتے ہیں؟ آیت نمبر 98۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، ترجمہ اے میرے پالنہار، میں تجھ ہی سے اس بات سے بھی پناہ کا طالب ہوں کہ وہ شیاطین میرے قریب بھی نہ آئیں۔ تفسیر ابو الفتوح اور مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ غمزہ کے معنی شدید دھوکے یا بہت زیادہ بہکاوے کے ہیں، اور ہمزہ یعنی سب سے زیادہ شدید بہکاوا۔ آیت نمبر 99۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ترجمہ غرض یہ کافر اپنی بکواس سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پالنے والے مالک مجھے دنیا میں پھر پلٹا دے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا وہ موت کے وقت خدا سے یہ درخواست کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں زکوٰۃ کا مال ادا کر دوں۔ آیت نمبر 100۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، ترجمہ شاید کہ میں اب نیک کام کر دوں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بات ہے جو وہ بکے چلا جا رہا ہے، اور اب ان مرنے والوں کے آگے ایک برزخ یعنی موت اور قیامت کے درمیان کا زمانہ حائل ہے، اس دن تک جب وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آیت ربی کا مخفف ہے، ربی کا مخفف ہے یعنی میرے مالک، تو فرمایا ارجعون، مجھے لوٹا دیجئے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، پہلے خطاب خدا سے کیا اور خدا سے مدد مانگ کر موت کے فرشتوں سے کہا مجھے لوٹا دو۔ دنیا میں ایسے آدمی کی شامت تو یہ تھی کہ وہ موت اور غیب کی دنیا کو بھولا ہوا تھا، پھر جب موت کا عالم اس پر طاری ہوا اور غیب کی دنیا نظر آنے لگی تو اب واپس دنیا میں جانے کی تمنا کرنے لگا تاکہ آخرت کے لیے کچھ بندوبست کرے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور آیت نمبر 100 میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لعلی، اس کا مطلب ہوتا ہے شاید میں، یعنی دنیا میں لوٹ کر عمل صالح کا انجام دینا بھی، یعنی بدکار لوگ خود اپنی بدکار سرشت کی وجہ سے اب بھی یقین سے نہیں کہہ سکیں گے کہ دنیا میں اچھے اعمال انجام دے سکیں گے یا نہیں اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں شاید۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہاں کلّا بھی استعمال ہوا، عربی میں روکنے اور دوسرے کی بات کو باطل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، گویا یہ جی ہاں کی ضد ہے۔ اس میں دنیا کی طرف واپسی کی بھی نفی کی جا رہی ہے اور اس بات کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جا کر نیک اعمال انجام دیں گے۔ تفسیر مجموع المیعان میں لکھا ہے کہ غرض مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے اس بکتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
کیونکہ اس کے ان جملوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جملے بے وقت کی راگنی کے سوا کچھ نہیں۔ منکرین حق نے موت کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا کر خدا کو پکارا اور پھر عذاب کے فرشتوں کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ ہمیں دنیا کی طرف واپس کر دو۔ اور یہاں برزخ کا قرآنی ثبوت بھی موجود ہے، اور آیتیں صراحتاً برزخ کا ثبوت دیتی ہیں۔ ارشاد فرمایا جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پالنے والے مالک کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 101 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ، پس جوں ہی سور بگل میں پھونک ماری جائے گی تو پھر لوگوں کے درمیان کوئی خونی رشتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان پھر کوئی رشتہ ناتا نہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی باپ نہ رہے گا اور نہ کوئی بیٹا رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سور میں پھونکنے کے بعد ہر شخص اپنے حال میں کچھ اس قدر گرفتار ہو جائے گا کہ دوسرے کا حال پوچھنے کا ہوش ہی باقی نہ رہے گا، نہ کسی دوسرے سے کوئی ہمدردی کر سکے گا اور نہ کوئی مدد کر سکے گا۔ آیت نمبر 102 فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ، پس اس وقت جن کے نیک کاموں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ ابدی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ یہاں میزان کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ترازو بھی ہے، اور انسانوں کے اعمال کی ناپ تول اور انسانوں کے اعمال سے ہوگی۔ جیسے پہلوانی کی ترازو رستم ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ رستم جیسا پہلوان ہے، حاتم جیسا سخی ہے۔ بخار ناپنے کا آلہ اور ہوتا ہے، اور لکڑیاں تولنے اور کپڑا ناپنے کا آلہ اور ہوتا ہے۔ اعمال ناپنے کا آلہ یا ترازو انسانوں کے ہی اعمال ہوں گے۔ اور بحر الانوار میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے امام انسانوں کے اعمال کی ناپ تول کی ترازو ہیں۔ آیت نمبر 103 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور جن کا نیک کاموں کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 104 تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ترجمہ، آگ ان کے چہروں کی کھال جھلسا کر رکھ دے گی، اس طرح کہ ان کے جبڑے تک باہر نکل آئیں گے۔ کالحون عربی میں کالح اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آ گئے ہوں، جیسے بکری کی بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ یہ مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 105 أَلَمْ تَكُنْ آیَاتِی تُتْلَىٰ عَلَیکُمْ فَکُنْتُمْ بِہَا تُکَذِّبُونَ۔ ترجمہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے لکھا کہ فرشتے کافروں سے کہیں گے کہ تم جن جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ سچی ہیں یا جھوٹی۔ آیت نمبر 106 قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ ترجمہ، وہ کہیں گے
اے ہمارے مالک، ہم پر ہماری کم بختی و بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی گمراہ لوگ تھے۔ یہاں شقوتن کا لفظ استعمال ہوا، یہ شقاوت سے بنا ہے اور سعادت کی ضد ہے۔ شقوتن کے معنی برائی، سزا اور مصیبت کے اسباب فراہم کرنا، جبکہ سعادت کے معنی ہے نعمت اور نیکی کے اسباب فراہم کرنا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ شقاوت اور سعادت دونوں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی یا بدبختی انسانوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتی۔ آیت نمبر 107، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ترجمہ، اے ہمارے مالک ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم سراسر ظالم و قصوروار ہوں گے۔ آیت کا پیغام تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک گھر جنت میں ہوتا ہے اور ایک گھر جہنم میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 108، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ ترجمہ، ارشاد خداوندی ہوگا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو، اسی میں مجھ سے بکواس نہ کرو۔ آیت نمبر 108 کے سلسلے میں مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھا کہ یہ لفظ فعل امر ہے، یہ لفظ کتے کے دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اخسؤ۔ آیت نمبر 109، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ ترجمہ، تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے بندوں میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے تجھے دل سے مان لیا ہے تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 110، فَاتَّخِذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ ترجمہ، پس تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ اس تمسخر نے تم کو میری یاد سے بھی بالکل غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ آیت نمبر 111، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ ترجمہ، تو آج میں نے ان کے اس صبر کا یہ پھل دیا ہے کہ اب یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ ان 4 آیتوں میں اہل جہنم کی بدبختی اور اہل بہشت کی کامیابی کی اصل وجہ بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی تباہی خود اپنے ہاتھوں مول لی، یہ وہ لوگ تھے جو حق کے طرفداروں کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے عقائد کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ آج خدا ان سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مومنین کی تحقیق کی تھی، اس لیے آج ان کو ابدی اور حقیقی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ مومنین کا دوسرا گروہ وہ ہے جو مغرور خود پسند کافروں کے مقابلے پر پامردی کے ساتھ ڈٹے رہے، صبر و استقامت کا طریقہ زندگی اختیار کیا، ہمیشہ خدا کے سامنے عاجزی اور بندوں کے سامنے انکساری سے پیش آئے، خدا سے دعائے مغفرت کرتے رہے، انہی کو خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 112، قل کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ ترجمہ، پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم زمین میں کتنے سال گئے۔ آیت نمبر 113، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ ترجمہ، انہوں نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، ہم وہاں ٹھہرے ہیں، بس تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ آیت نمبر 114،
قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ترجمہ ارشاد ہوا کہ نہیں رہے تم مگر اس سے بھی کم، بہت کم، اگر تم جانتے ہوتے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس عظیم حقیقت کا اظہار کر رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا وقفہ حقیقتاً بہت ہی زیادہ مختصر ہے، جبکہ انسان اس مختصر ترین دور حیات کو ابدی و سرمدی حیات پر ترجیح دیتا ہے۔ دنیا کی فکر ہر وقت اسے کھائی جاتی ہے اور ابدی زندگی کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کیے رہتا ہے۔ آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ترجمہ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار، فضول اور بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ کسی مخلوق کو کسی نتیجے پر پہنچائے بغیر چھوڑا۔ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ نمبر ایک، انسانوں کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، نمبر دو، اور اس طرح ان کو اپنی اطاعت کی تکلیف دے، نمبر تین، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر کے اس کے عظیم اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ غرض خداوند کریم نے مخلوقات کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے کوئی نفع حاصل کرے یا اپنے کسی نقصان کو دور کرے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ خود ان کو نفع پہنچائے اور ان کو ابدی، حقیقی، عظیم نعمتوں سے نوازے اور ابدی جنتوں میں داخل کرے۔ اس وقت کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا ہم فنا ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کی بنائی ہوئی، سجائی ہوئی جنت کبھی زائل نہ ہوگی اور نہ جہنم کبھی بجھائی جائے گی۔ اس کی اور تفسیر بھی ہے، تفاسیر میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے وہاں۔ آیت نمبر 116، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ترجمہ خدا ایسے بے مقصد و فضول کام کرنے سے بہت بلند و بالا ہے، وہی حقیقی سلطنت کا مالک ہے، وہی معبود نہیں اس کے سوا، وہی عرش کریم و عظیم کا بھی مالک ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ تعالی یعنی خداوند عالم اس بات سے بہت بلند و بالا ہے کہ بے مقصد کام کرے، اور خدا اس بات سے بھی بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے بندے اور اس کی مخلوق اس کی خدائی میں اس کے شریک ہوں۔ آیت نمبر 117، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ترجمہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا معبود کو پکارے یا کسی اور خدا کی دہائی دے جس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہو، تو اس کا حساب کتاب تو اس کا مالک ہی اس سے اچھی طرح سے لے گا۔ ایسے حق کے منکر کافر دین و دنیا کی بھرپور ابدی کامیابی اور کسی بھی قسم کی بہتری نہیں پا سکیں گے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ خدا کا فرمانا کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی کوئی شخص خدا کے محاسبے، حساب کتاب، پوچھ گچھ سے بچ کر نہیں نکل سکتا، سوائے اس کے کہ خدا خود اس پر مہربانی فرمائے۔ آیت نمبر 118، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، اے میرے پالنے والے مالک، اے میرے پالنہار، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا اور کہیں بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں کلام کو بہترین انداز میں ختم کرنے کے لیے اہل ایمان کو دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دعا بھی ایسی بھرپور کہ جس میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے اور اس کی رحمت کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اس طرح دعا کا سلیقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں جامع ترین مطالب کو بند کر دیا گیا ہے۔
رہا سوال کہ پیغمبر کو کیوں خدا سے معافی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا جواب یہ کہ نبی اپنی امت کا شفیع ہوتا ہے، اس لیے وہ امت کے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ غفران رب اغفر کے اصل معنی اپنے دامن میں ڈھانپ لینے کے ہوتے ہیں۔ اسے نبی کا استغفار یہ ہے کہ اے مالک مجھے اور میری امت کو اپنے دامن رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور استغفار کی فضیلت بھی ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ استغفار گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے ربڑ پینسل کی تحریر کو مٹا دیا کرتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔